السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مردار کی مانند ہے اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے والا کتے کے برابر ہے، یعنی مردار کا کھانے والا یہ کتے کی مثال جو ہے دنیا کے طلب کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اس موضوع پر ترک دنیا سے متعلق اب تک جو چل رہا ہے اس کڑی کی 8ویں قسط ہے جو آپ ناظرین کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ دین سے متعلق یہ باتیں جاننی ضروری ہیں کہ ہمیں دنیا کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے اور دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کا وقت جو ہے اس کو برباد کرنا بہت بڑی غفلت اور بے وقوفی ہے۔ لہذا جو تذکرہ چل رہا تھا حضرت مولانا علامہ ابو الحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق سلطان محمود غزنوی جو حضرت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، ان کو حضرت نے وداع کرتے ہوئے دروازے تک لے جا کر چھوڑ دیا تھا۔ جاتے ہوئے اسی ملاقات میں بادشاہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میں نے سومناتھ پر حملے کا ارادہ کیا ہے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے مقابلہ سخت ہے، مہربانی فرما کر دعا فرما دیں کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے دعا کے لیے عرض کیا تو حضرت کے پاس ایک جبہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ جبہ اٹھا کر بادشاہ کو دے دیا اور فرمایا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور جب آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ اس جبے کو سامنے رکھ کر دعا مانگنا کہ اے اللہ، اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے میرے اس معاملے کو حل فرما دے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ضرور، بڑے ادب کے ساتھ اس حضرت کے جبے کو لے لیا اور چلے گئے۔ واپسی پر سلطان محمود غزنوی نے تیاری کر کے سومناتھ پر حملہ کیا۔ اس وقت اسلام دشمن عناصر کی تعداد بہت بڑی تھی
اور دوسرے مذاہب کے لوگ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، اس لیے کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں کمزوری آ رہی ہے تو انہیں یاد آیا کہ حضرت نے تو مجھے ایک جبہ دیا تھا، چنانچہ انہوں نے اس آڑے وقت میں اس جبہ مبارک کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے بیٹھ گئے کہ اے مالک، اس جبے والے کا تیرے ہاں کچھ مقام ہے اور وہ تیرے دوستوں میں سے ہے، تو اس جبے کی برکت سے مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ چنانچہ جنگ کا پاسا پلٹا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سومناتھ پر فتح حاصل فرما دی۔ سومناتھ کی فتح کے کافی عرصے بعد سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ میں حضرت کے پاس جا کر ان کا شکریہ بھی ادا کروں اور ان کو خوشخبری بھی سناؤں۔ چنانچہ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے حضرت کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، آپ نے جبہ سامنے رکھ کر کیا دعا مانگی تھی؟ بادشاہ نے کہا، حضرت دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے اور وہ تیرے دوستوں میں سے ہے تو تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، تو نے بہت سستا سودا کر لیا۔ اگر تو یہ دعا مانگتا کہ اے اللہ، اس کی برکت سے تو مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، تو تجھے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ جی ہاں، ان اللہ والوں کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے زندگی مکمل نیکیوں ہی میں اور تقوی اور پاک دامنی میں اور عبادت گزاری میں لگا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لیا کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، وہ جنت کی سیر کر رہے تھے۔ ان سے کہا، بھائی آپ تو دنیا کے بادشاہ تھے اور آخرت میں تو بادشاہوں کا بڑا برا حال ہوتا ہے، ان کا تو لمبا چوڑا حساب کتاب ہوتا ہے، اور آپ کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہاں بھائی، میرا ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن پروردگار کو وہی عمل پسند آ گیا جس کی وجہ سے میری مغفرت کر دی گئی۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون سا عمل؟ کہنے لگے، میں ایک دفعہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر گیا تھا، وہاں لوگ جھاڑو دے رہے تھے جس کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی۔ میں نے اس مٹی میں سے گزرتے ہوئے اس مٹی کو اس نیت سے چہرے پر مل لیا تھا کہ اللہ والوں کے کپڑوں اور بستروں کی مٹی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو نے میرے راستے میں نکلنے والے درویشوں کی مٹی کی قدر کی، اس لیے اس کی برکت سے تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بڑا مقام ہے ان اللہ والے بندوں کا، ان اللہ کے چہیتے بندوں کا، کہ ان کے کپڑوں سے، ان کے چلنے پھرنے کی جگہ سے جو گرد و غبار اڑتا ہے اس کو پسند کیا، تو بس وہی ذریعہ بنا کر پروردگار جو ہے ان کو جنت کے اندر مقام عطا فرما دیے۔ تو بھائی، ہم کو اس واقعے سے سبق لینا ہے کہ ہم کو بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ میں اپنا وقت گزارنا ہے، تو
ابھی سے ہم کو چاہیے کہ اس پر عمل پیرائی شروع کر دیں۔ ہمارے اکابرین پر ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں وقت کے بادشاہوں نے بڑی بڑی جاگیریں پیش کیں، مگر انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی قبول نہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ مطاف میں آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا، حضرت کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیں تاکہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، ہشام، مجھے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ ادب الہی کا تقاضا ہے کہ یہاں فقط اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ ہشام لاجواب ہو گیا۔ قدرتاً جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے تو ہشام بھی عین اسی وقت باہر نکلا۔ آپ کو دیکھ کر وہ پھر قریب آیا اور کہنے لگا، حضرت اب فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہشام بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شمار وقت کی بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، لہذا کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ دنیا میں تو میں نے کبھی دنیا کے بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، بھلا تم سے کہاں مانگوں گا؟ یہ سنتے ہی ہشام کا چہرہ لٹک گیا اور وہ اپنا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ وملعونا فی ما فیہا الا ذکر اللہ ومأواہ۔ الدنیا ملعونۃ وملعونا ما فیہا الا ذکر اللہ ومأواہ۔ دنیا ملعونہ ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور جو اس کے قریب ہے، یعنی ذکر کرنے والے اور جو ذکر کے قریب ہے، یعنی اس کے اسباب، ان کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا ملعون ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کا ہم سے کیا مراد ہے، کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ذکر اللہ کے ذریعے اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی بنا لیں اور دنیا سے اپنی زندگی کو علیحدہ کر لیں۔ یہ چیز انسان کو علم اور ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی اس نے کبھی بھی اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا سے دل لگانے کے بجائے آخرت سے دل لگائیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف کو دنیاوی زندگی تھوڑی دیر کی بات نظر آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں کی عارضی لذتوں کے پیچھے کیا لگنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں آخرت کی لذتوں سے محروم کر دیا جائے۔ اگر کسی نوجوان کے دل میں یہ بات آ جائے تو سوچئے کہ اس کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کتنا آسان ہوگا۔ کیا وہ نفسانی لذتوں کے پیچھے بھاگے گا؟ نہیں، بلکہ اگر اسے گناہ کی پیشکش بھی ہوگی تو وہ بھی اس سے بچے گا اور کہے گا کہ میں فانی لذت کے پیچھے نہیں جاؤں گا، دنیاوی لذت کے پیچھے ہرگز نہیں جاؤں گا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں آخرت کی لذتوں سے محروم کر دیا جاؤں۔ مومن کا کام یہ ہے
کہ وہ رزق حلال کی کوشش کرے اور معاملہ اللہ تعالیٰ پر اعتدال کرے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عطا فرماتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے تنگ رزق دیں تو صبر کرے۔ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ مومن کے لیے دونوں طرف جنت ہے۔ یاد رکھیں کہ نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق تقسیم کر دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یعنی ہم نے ان کے درمیان میں رزق تقسیم کر دیا گیا۔ تو بندے کو اس رزق پر شاکر ہو جانا چاہیے، اکتفا کرنا چاہیے، اور حرص اور ہوس کی جو ہے اس کے اندر گنجائش نہ رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کو دنیا میں تھوڑا رزق ملے گا اور وہ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرمائیں گے اے میرے بندے، تو میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا تھا، آج میں تیرے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کھلا رزق دے دیں تو وہ شکر ادا کرے، اور اگر کسی کو تنگ رزق دے تو وہ صبر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ رزق تنگ ہونے کی صورت میں وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے یا دھوکہ دینا شروع کر دے اور دوسروں کا مال غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے، اور اگر مال زیادہ مل جائے تو اللہ کو بھول جائے اور اس طرف اللہ کی طرف جو ہے توجہ بھی نہ کرے۔ دیکھیے اسلام نے ایسا اعتدال کا راستہ دکھایا ہے کہ آدمی کے پاس مال بھی ہو اور اس کے ساتھ عجز، انکساری، عاجزی، نرمی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو انسان کی آخرت کے بنانے میں استعمال ہو جائے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ساری دنیا بری نہیں ہے، کیونکہ جو مال آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ انسان کے پاس اللہ کی نعمت ہوا کرتا ہے۔ بلکہ یہ فقیر تو کہتا ہے کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال بھی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ کہیں تنگ دستی تجھے کفر میں نہ پہنچا دے۔ یقین کیجئے کہ ہم نے لوگوں کو کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تنگ دستی کی وجہ سے چند پیسوں کی خاطر اپنا مسلمانوں والا نام بدل کر کفار والا نام بھی اپنا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی ملکوں میں بڑھتی ہوئی آبادیوں میں مشنریز کام کر رہی ہیں اور چند پیسوں کا ماہانہ وظیفہ دینے کے بدلے ان کا نام مسلمانوں سے عیسائیوں والا کروا کر دین کی دولت سے محروم کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں ہم ان آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اس لیے تنگ دستی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے، اور جو اللہ رب العزت نے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بھائیوں، بہنوں اور ناظرین، اب تک جو کچھ بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں یہ ان اللہ کے خاص بندوں کی جانب سے ترتیب دی ہوئی جو ہے باتیں ہیں، ان کے بتائے ہوئے نسخے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے یہ عاجز پیش کیا۔ مصلحتاً جو ہے حالات کے تحت نام وغیرہ کسی کا لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں بس صرف اتنا
آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کے لیے مسودہ بنا رکھا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت ان کو اس کا بھرپور اجر بھی عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ سے مانگنے والے بنائیں اور اللہ کے بندوں کی کفالت کرنے والے بنائیں، اور مرتے دم تک پروردگار ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور ایمان پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔